عیسوی سال 2015 اختس موخن آسٹریا میں ایک پہاڑی رہائش گاہ۔ بلڈربرگ ایک پراسرار عالمی آرگنائزیشن ہے جسے اکثر چھپی ہوئی حکومت کہتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹولہ پوری دنیا پر راج کرے؟ ان کے عالمی ایجنڈے اور مقاصد کیا ہیں؟ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ شیطانی ارادوں کے ساتھ ایک خوفناک آرگنائزیشن جس کی جڑیں عالمی تاریخ میں ملتی ہیں۔ برنامہ شیطان، قسط نمبر 1۔ بہت عرصہ پہلے ابلیس اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے بارگاہ الہی سے نکالا گیا۔ اس نے تبھی قسم کھائی کہ اپنی پوری طاقت انسانیت کی گمراہی پر لگا دے گا، اور ارادہ کیا کہ اپنی تمام قوت سے انسان کو اس کے آنے والے وقت میں چیلنج اور گمراہی سے دوچار کرے گا، اور آگے پیچھے اور دائیں بائیں جانب سے اس پر حملہ کرے گا۔ شیطان اندھیروں اور ظلمتوں کا سردار ہے، اور خدا نے بھی کسی حد تک مختلف شعبوں میں اس کو اختیار و طاقت دی ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کو ظلمت اور بربادی کی طرف راغب کرے۔ حبوط فال آف مین کے واقعے کے بعد بہت بڑی دشمنی کا آغاز ہو گیا، اور پہلی بار شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں ایک پاکیزہ ہستی کا خون بہا دیا گیا، اور حزب الشیطان نے فساد اور خون خرابے کے ذریعے اپنا راستہ حزب اللہ سے یعنی گروہ خدا سے الگ کر لیا۔ یہاں پر دو محاذوں کی بات ہو رہی ہے، حق کا محاذ اور باطل کا محاذ۔ اب جو شیطان نے یوم الوقت المعلوم تک خدا سے مہلت طلب کی ہے، اس میں ان لوگوں پر اپنا وسوسہ طاری کر سکتا ہے جنہوں نے اس کی ولایت اور سرداری کو قبول کیا ہے۔ اور جب ہم تاریخ میں شیطان کے پیروکاروں کے اقتدار کی بات کرتے ہیں، یہ ایک اجباری عمل نہیں، کیونکہ جب کبھی شیطان اور شیطانی قوتوں نے اقتدار حاصل کیا ہے، اس کی وجہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی ولایت کو اپنا لیا تھا۔ شیطان کے پہلے سے ہی لمبے عرصے کے لیے خبیثانہ خیالات اور ارادے تھے جس کو وہ جامع عمل پہنانے کی پوری کوشش میں تھا، اور ان کو پورا کرنے کے لیے پلاننگ کرتا رہا اور آنے والے وقت کی طرف گامزن تھا۔ انبیاء اور مقدسات کی توہین، ادیان الہی میں تبدیلی، انسانیت کی نیست و نابودی، انسان کی تباہی اور بربادی، ظلمت اور تاریکیوں کا دنیا پر غلبہ، جاودانی حاصل کرنے کی کوشش، عالم انسانیت پر راج، لوگوں کا معبود بننے کی کوشش، حزب اللہ اور محاذ حق کی تباہی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ شیطان سے دشمنی کریں۔ خدا جب ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ابلیس نے جو کہ فرشتوں کے درمیان واقع تھا اس کی نافرمانی کی۔ ابلیس کا باطن اس وقت آشکار ہو جاتا ہے جب وہ یہ نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے ہے، اور ایک طرح سے قیاس اور موازنہ کرنے لگتا ہے۔ فرشتوں کو جب واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے تو انہوں نے فرما برداری کی، لیکن جن نے نافرمانی کی، وہ جن جو ان فرشتوں کے درمیان تھا، اس کی خاصیت یہی تھی کہ اس نے نافرمانی کی اور بہت ہی بدتمیز اور بدمعاش مزاج کا حامل ہے، تو اس لیے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی نفسیاتی بیماری تھی۔ شیطان وسوسے کے علاوہ پلاننگ کے ذریعے بھی اپنے کام انجام دیتا ہے، اور انسانی اور جناتی شیطانی قوتوں سے بھی مدد لیتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف وسوسہ کرتا رہے،
بلکہ انسان کے دنیاوی امور کے لیے بھی سازش کرتا ہے۔ اہم عناوین: ابتدائی نسلوں میں فکری اور عقیدتی انحرافات پیدا کرنا، آدم اور نوح علیہ السلام کی قومیں۔ انسانوں میں ظلم و بربریت اس حد تک پہنچ گئی کہ قرآن میں خدا نے حضرت نوح کی قوم کو سب سے زیادہ فساد کرنے والی قوم قرار دیا، اور ظاہری طور پر بے شک انسانیت کا یہ زوال محاذ باطل کی محاذ حق پر ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ میٹریلزم کا جھوٹا مکتب۔ حضرت نوح کے واقعے کے کافی عرصے بعد حضرت ابراہیم محاذ حق کی علمداری کرتے ہوئے کعبے کی بنیاد رکھنے اور مناسک حج سمیت آئین ابراہیمی کو پروان چڑھانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اسی کے توازن میں ابلیس نے گمراہی کے ایک نئے ورژن کو اپنایا، اور وہ گمراہی یہ تھی کہ اس نے میٹریلزم کے نام سے ایک جعلی اور شیطانی تصوف کو حضرت ابراہیم کے حقیقی اور توحیدی دین کے مقابلے میں متعارف کروایا۔ کابالا نامی تصوف اور جادوگری کی تعلیمات فرعونی تہذیب کے دور میں حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے شیطانی محاذ کی اعلیٰ شخصیات نے بہت وسیع پیمانے پر سحر و جادو پھیلانے کی انتھک کوشش کی، اور وہی تعلیمات بعد میں جا کر کابالا نام سے ایک مکتبہ فکر کی شکل اختیار کر گئیں۔ کابالا اگرچہ یہودیوں کی کج روی سے پیدا ہوا، لیکن در حقیقت اسی میٹریلزم کا سلسلہ تھا، اور آج بھی اس مکتب کے پیروکاروں کو وہی تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ ایلومینیٹی اور فری میسنری جیسے نہایت خفیہ تنظیموں کی پیدائش۔ کابالا جادو سے متعلق لوگ جو کہ در حقیقت شیطان پرست یہودیوں کی ایک جماعت تھے، انہوں نے اپنے جعلی عرفان اور تصوف کو کابالا کی شکل میں وسعت دی، اور ایلومیناٹی اور فری میسنری کے خفیہ پروگراموں میں اپنے دینی امور انجام دینے لگے۔ یہ پروگرامز دراصل ابلیس کی واپسی کے لیے ایک نئے مرحلے اور زمین پر شیطان کی عالمی حکومت کے آغاز کا مقدمہ تھے۔ صہیونی تنظیم کی تشکیل۔ محاذ باطل نے ایلومینیٹی اور فری میسنریز کے ذریعے سے آخرکار 18ویں صدی اور یورپ کے انڈسٹریل انقلاب کے عروج اور جھوٹے جعلی عرفانی مکاتب کے نمایاں ہونے کے زمانے میں فری میسنریز میں سے ایک نہایت خطرناک تنظیم یعنی کہ سیکولر صہیونیت کو جنم دیا، جو کہ یہودیت کے نقاب کے پیچھے چھپ گئی۔ صہیونزم ابلیس کے مزید قریب تر ایک تنظیم ہے جو کہ اسی کی پلاننگز کو جامع عمل پہنانے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ جس نے آج تک انسانیت پر ڈھائے گئے مظالم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے، اور محاذ باطل کے سامنے نیو ورلڈ آرڈر کا چیلنج رکھ دیا ہے۔ عالمی نیو صہیونزم۔ صہیونزم کی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کئی شاخیں بن گئیں، جس میں عیسائیوں کے تشدد پسند پروٹیسٹوں کے علاوہ بہائیت، وہابیت، داعش وغیرہ جیسے نئے فرقے بھی بن گئے ہیں۔